بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کا کچھ تھوڑا بہت موقع دیا ہے، اور ہمارے جو اپنے بہن بھائیوں کے معاشرے کے ہم پہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن 2010 سے یہاں پہ کام کر رہی ہے، آلموسٹ تقریباً اس کو 12 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمارے ساتھ تقریباً 10-12 سال سے ہیں، جن کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اسپیشلی ان کی تعلیم کے حوالے سے۔ اظہر بھائی بٹھا دیں، دو یہ چیزیں آپ سے لے لیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹلی کے مابین پروام ضلع کوٹلی سے راست ہے، جہاں پر عارفن بچوں کی تربیت اور ان کے جو مائیں ہیں ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم آپ لوگوں کو واپس بھیج دیں۔ بارش کے امکانات نہیں ہیں تو دور سے بھی لوگ آئیں گے، اس لیے آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ کوئی لمبا نہیں ہے سلسلہ، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا، اور اس کے بعد ہم نے 2-3 بچوں کی ایکٹیویٹیز کروانی ہے، اس کے بعد ہم نے آپ کی ریفریشمنٹ کروانی ہے، اور پھر آپ کو واپس بھیج لینا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو جہاں بات میں کر رہا تھا سمپل ایک یہی تھی کہ اللہ پاک نے ہم پہ کچھ فرائض بھی رکھے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار بشمول میں، عارفہ ہیں، ریحانہ ہیں، اظہر بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے جتنی ٹیم ہے، اور پھر ہمارے رضاکار ساتھی ہیں۔ یہ جو بچے آپ کو رضاکار بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک ابھی تک بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس سے پہلے بھی سٹارٹ سے ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اپنی تعلیم کو یہ اچھے طریقے سے آگے بڑھا۔ تو دوسری جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ہمارے سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں۔ جو نئے لوگ ہیں ایک تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ 10 سے 20 نئے بچے اللہ کے فضل سے اس سال میں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن کے ہمیں ڈونر ملے ہیں، اور انہوں نے ان کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو یہ میں آپ سارے باعزت ماؤں کی طرف سے اور ان باعزت بچوں کی طرف سے ان ڈونرز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ان بچوں کی تعلیم، ان کی کفالت اور ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ان کو اجر عظیم دے، اور یہ بچے سارے جو یہاں موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے بھی، اور ساری زندگی ان کو دعائیں دیتے بھی رہیں گے کہ جو لوگ اس مشکل وقت میں ہمارے ان بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ہمارا یہ مین سبجیکٹ ہے وہ ہے عارفن تعلیم، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کفالت اجتماع، یہ ہمارا ریگولر ایک پروجیکٹ ہے۔ اس میں اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تقریباً 150 تک ہمارے پاس بچہ ہے اس کوٹلی کا، اور یہ 150 تک بچہ وہ ہے جس کی ریگولر ایجوکیشن کا، پراپر تعلیم کا بیڑا جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے کوٹلی نے اٹھایا ہے۔ تو آپ سارے لوگ دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اسپانسر ہیں، جو ہمارے ڈونر ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، وہ اپنی نیکی جو ہے نا اللہ کی راہ میں آپ لوگوں کے حق کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنا آپ دکھاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہماری NGO کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا دیا ہوا ایک سنگل روپیہ بھی وہ جس نام پہ آئے، جس بچے کے نام پہ آئے، جس ماں کے نام پہ آئے، جس بیوہ کے نام پہ آئے، یا جس سیگمنٹ کے لیے بھی آئے، وہ وہاں پہ پہنچے۔ تو اسی وجہ سے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے 12 سال سے یہاں پہ اپنا خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور ان 12 سالوں میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم پہ کوئی سنگل روپے کا کسی طرح کا بھی فراڈ یا چارج نہیں لگا سکتا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو دوسری چیز الخدمت فاؤنڈیشن آپ کو میں بتاتا چلوں، پوری دنیا میں چند آرگنائزیشن ہے، چند NGOز ہیں جس میں الخدمت فاؤنڈیشن پوری ایشیا میں تیسرے نمبر کی ہماری بڑی آرگنائزیشن ہے۔ یہ صرف کوٹلی میں کام نہیں کر رہی، یہ صرف کشمیر میں ہم کام نہیں کر رہے، صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہے، الحمدللہ ہم تقریباً کوئی 30 سے مور کنٹریز ہیں جن میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔
اور آپ جیسے لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہی ہے اور آپ کے تعاون سے اور لوگوں کی مدد بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو میں کچھ ان سے ریکویسٹ کروں گا، جو ہماری باہمت مائیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، جن کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کر سکیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں آتا ہے کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی۔ جیسے میں نے 2 بچیاں تھیں، میں نام تو نہیں ذہن میں، مجھے چہرے سے ہی جانتا ہوں تھوڑا بہت، تو ان بچوں کو میں نے اسٹیج پہ بلایا جی کہ آپ اسٹیج کو سنبھالیں، تو ماشاءاللہ 2 بچیاں آئی ہیں، انہوں نے اسٹیج سنبھالا ہے۔ تو یہی کردار ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ کہیں پہ ہو وہ کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکے۔ یہ آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ ہم یہاں کیوں آپ کو اس ٹھنڈ میں بلاتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنا اس کا کردار اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں 4 لوگ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں وہاں پہ وہ اعتماد کے ساتھ بات کرے اور لوگ کہیں کہ یار یہ بچہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتا ہے، اس بچے کی گفتگو تو بڑی اچھی ہے، یہ تو بڑی اچھی تربیت اس کی ماں نے کی ہے۔ وہاں بے شک ہمارا نام شاید ان کو پتا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن وہ ماؤں کو پتا، ماؤں کا نام لیں گے یا ان کے باپ کا نام لیں گے یا بھائی یا فیملی میں سے کس کا نام لیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے بچے اسی طرح روشن کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اس تربیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں اس میں الگ سے ہمیں اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ راؤنڈ اباؤٹ کوئی ایک پروگرام جو ہوتا ہے اس میں 40 سے 50,000 تک ہمیں اخراجات مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اخراجات ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زندگی میں کہیں بھی کھڑے ہوں تو بات کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ واقعی کسی کا بچہ ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے اور اس کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور آپ کو زحمت دیں گے۔ یہ میں ماؤں سے بات کر رہا ہوں، جو ہماری باہمت ماں ہے ان کو مہینے میں کتنی مرتبہ؟ کم از کم 1 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ وہ باہمت مائیں یہاں پہ آئیں گی۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شناخت ظاہر نہ ہو، ہم ڈونر کو بھی آپ کی شناخت نہیں بتاتے، ہم آپ کو ڈونر کا نہیں بتاتے، ڈونر کو آپ کا نہیں بتاتے۔ ہماری پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو آپ ہمارے حوالے کریں، اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ اگر ہم وہ خود کھائیں گے تو ہم ذمہ دار، ہم آگے پہنچائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جو بھی سلسلہ ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں، جو نئی مائیں ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو اپنا پراپر وہ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو ڈھانپیں۔ ہمارے کسی بھی پروگرام میں وہ ماسک تو ویسے بھی اس وقت ضروری ہے، دوبارہ سے ایک کورونا کی نئی لہر چل پڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں ان سب کو اللہ پاک اس وبا سے، اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آپ سارے لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں اور اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کے آپ نے رکھنا ہے۔ ہمارے پروگرام میں بیٹھنے کے دوران جب تصویر وغیرہ بن رہی ہو، جب ہم کوئی پروگرام کو پراپر میڈیا پہ لا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچیاں بھی اور ہمارے بچے بھی، آپ کو ہم 1 مرتبہ تو یہ ضرورت دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ڈونر ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں، جو آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہماری جو بچی ہے اس کو گرم کپڑے پہنچا دیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو بسنا دے دیں، ان کو کوئی فوڈ پیکج کی صورت میں بھی دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے، آپ یہاں آئیں گے، وہ چیزیں آپ کو دیں گے ہم، لیکن اس میں بھی جو ضروری چیز ہے وہ ہم آپ کی شناخت ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ ہے، چونکہ ڈونرز جو چیز دیتا ہے نا ہمیں اس کو پروف دینا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں، تجربہ بھی آپ کو زندگی کا ملا ہوگا، تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پکچرائزیشن کرنی پڑتی ہے، کوئی ایک تصویر بنانی پڑتی ہے کہ یہ چیز ڈونر کو دکھانے کے لیے کہ بھائی جو آپ نے ہمیں دیا ہے یہ آپ کے متعلقہ بندے تک پہنچ گیا اور اللہ پاک آپ اس کا اجر دے۔ تو یہ اس مجبوری کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کی کچھ تصویریں بھی لیتے ہیں، اپنے پروگرام کی پراپر ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، اور صرف اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مجبوری ہے، ہم کوئی پبلسٹی نہیں کرتے، ہم کوئی اپنی ذاتی، میں یہاں پہ اگر کھڑا ہوں تو میں 2 سال کے لیے یہاں پہ، اس کے بعد شاید آپ مجھے نہیں پہچانیں گے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میری ذاتی NGO نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں ذاکر صاحب تھے، آپ لوگ اکثر ان کو ملے بھی ہوں گے، 2 سال ہو رہے ہیں وہ چلے گئے، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، ذاتی اپنی تشہیر، ہاں ادارے کی تشہیر ضرور کرتے ہیں، چونکہ خدمت فاؤنڈیشن کا نام کوئی سنے گا، ہمارے پرفارمنس کو دیکھے گا، ہمارے کام کو دیکھے گا، تو آپ جیسے اور لوگوں کی سپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آگے آئے گا۔ تو اگر وہ ہم نہیں کریں گے، بند کمرے کے اندر کوئی پروگرام ہم کر کے چلے جائیں گے، تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور NGO کا یہ لا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ قانون باقاعدہ موجود ہے کہ کوئی بھی NGO ہے وہ اپنی چیزیں
اس کو پبلش کرتی ہے، پراپر ہمارا آڈٹ ہوتا ہے، ہماری منتھلی اخراجات کتنے ہوئے ہیں، ہماری انکم کتنی ہوئی ہے اور وہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے، یہ پراپر ہمارا آڈٹ ہوتا ہے اور یہ قانون موجود ہے۔ اگر ہم پراپر آڈٹ نہ کروائیں تو ہماری رجسٹریشن کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس میں دو چیزیں اور ہیں، یہاں ہمارے کچھ اعزازی ہوتے ہیں، بلکہ میں اپنی باہمت ماؤں کو بھی کہوں گا، کیونکہ میں کچھ نئے فیسز دیکھ رہا ہوں، بچیوں کو بھی کہوں گا جو ہمارے ساتھ اس وقت FAFSC یا میٹرک سے اوپر چلے گئی ہیں، کہ وہ رضاکارانہ طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہم رضاکارانہ طور پہ آپ کے ساتھ یہاں سامنے کھڑے ہیں۔ میں ذاتی جاب کرتا ہوں اپنا، الحمدللہ جو بھی ایک سلسلہ ہے اس میں لگا ہوا ہوں۔ میں رات لاہور سے 12 بجے آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے آیا ہوں اور میں نے شام پھر واپس نکل جانا ہے اپنے کام کے سلسلے میں، تو میں یہاں پہ کچھ نہیں لے رہا سوائے اللہ کی رضا کی خاطر یہاں وقت دے رہا ہوں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے، جو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس ضلع کی ذمہ داری جو ہماری تنظیم ہے اس نے میرے ذمہ لگائی ہے، وہ 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، وہ میں نے نبھانی ہے۔ تو آپ سے صرف اتنی بات، مطلب بار بار آگے آ جائیں، ان کو آگے بھیج دیں، آگے کیا حالات، ان کو ماسک لازمی دیں یا ان کو کیا نقاب ہے۔ تو میرا مقصد صرف کیا ہے کہ میں نئے لوگوں سے بھی، اور بعض پرانے لوگوں کی ایوریج میں نے دیکھی ہے کہ وہ ہمیشہ پروگرام میں لیٹ آتے ہیں، وہ پروگرام کو بڑھا لیتے ہیں، یہاں آ کے وہ بڑی مجبوری سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجبوری میں نہ بیٹھیں، کوئی پرابلم ہے، کسی نے نہیں آنا ہمارے پروگرام میں، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بچوں کو نہیں لانا چاہتا، وہ ہمیں لکھ کے دے دے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈونیشن بند کر دیں گے، ہم اپنے ڈونر کو بتا دیں گے کہ یہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہم ان کو تنگ نہیں کرتے، جو ہمارا مقصد قدر تنگ کرنا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر آپ کے بچے یہاں پہ آئیں گے، آپ خود ان میں چینج دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے یہاں اسٹیج پہ پرفارم کریں گے، آپ کے بچے دوسرے بچوں کو دیکھ کے چیزیں سیکھیں گے۔ آج بھی ہماری جو بسم اللہ ہے، ابتدا ہے، وہ ہم نے، ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے، جو میں بچپن میں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب نے یا جو بھی وہاں کوئی موجود لوگ تھے، انہوں نے میرے کان میں سب سے پہلے اذان دی، تو مجھے سب سے پہلے میرے کان میں جو الفاظ گئے وہ اللہ اکبر کے گئے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مائیں یہاں بیٹھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں تھوڑا سا بہتر ہوا تو مجھے پتا چلا کہ جی میرا نام محمد شفیق ہے، اور محمد کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے ہم لوگ آج اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں نہ آتے، اللہ کی ذات ان کو نہ ملتی، تو شاید آج ہم بھی اللہ کی ذات کو نہ پہچان رہے تو مسلمان کمیونٹی کا حصہ نہ ہوتے۔ تو مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا نام محمد شفیق ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میں جب کلاس یا اسکول میں گیا کہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، مسجد میں گیا، پہلا کلمہ کیا ہے، دوسرا کلمہ کیا ہے، تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیسے ہے، اور اس پہ عمل کیا کرنا ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ نے 7 سال میں جا کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں بچپن میں ہمارے ان پڑھ والدین نے بھی بتائی ہیں۔ جب نہ میڈیا کا، نہ دور کا، نہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی اخبارات پڑھتا تھا، لیکن یہ بیسک چیزیں تھیں جو ہمیں بچپن میں ہی سکھائی۔ 7 سال کے ہوئے، 8 سال کے، تو امی نے بلکہ چھوٹی عمر میں اسکول اپنا مدرسے میں بھیجا، جو دائیں بائیں امام صاحب تھے، انہوں نے ہمیں جو بیسک چیز سکھائی وہ یہی نماز تھی۔ تو جو لوگ نئے آئے، ہم نے اسی طرح ان کی بھی ابتدا کی ہے سارے قرآن کی، کہ ہم انہیں اسی بیسک چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو نماز آج سکھائیں گے۔ یہاں پہ باترجمہ نماز، اور میری کوشش ہوگی کہ میری وہ باہمت بہن بچیاں جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ بتائیں، جو ہمارے ساتھ آلریڈی ہیں۔ بیٹا میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں، تو وہ باہمت آپ کی بہنیں یہاں آ کے آپ کو بتائیں گی، کیونکہ ماشاءاللہ نماز تو مجھے امید ہے کہ سب لوگ، بچوں کو بھی آتی ہوگی، کسی سے آتا ہے، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا نماز کو، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اللہ پاک اجر بھی زیادہ دے گا، اور آپ کو اس کا نماز پڑھنے کا مزہ بھی بہت آئے گا، اور آپ آگے بھی پھیلائیں گے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ایک بچی نے اگر نماز کا طریقہ سیکھ لیا تو وہ اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے اس کی ماں کو نہ آتی ہو، اس کا اس کی کوئی کزن ہے اس کو نہ آتا ہوتا ہے، تو وہ اس کو سکھائے۔ مقصد یہ ہے کہ نیکی کو بڑھایا جائے، بہتر کیا جائے، کیونکہ آج کے معاشرے میں ہمارے پاس باقی ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن دین کی طرف، نماز کی طرف، جو ہماری بیس ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ یہی کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے کہ میری عبادت کرنا۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ جو بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچے، ان کی کیا عبادت ہے؟ پنجگانہ نماز ہے۔ کیا بیٹا؟ پنجگانہ باجماعت، اگر ہو سکے، نہیں تو نماز ہے۔ پنجگانہ، سارے بولے نماز ہے۔
پڑھتے ہیں نا آپ لوگ نماز. اسی طرح بچیاں ہیں, بچے تو مدرسے میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں بھی یا قریب جو موجود ہو. بچیاں گھروں میں اس کا اہتمام کریں گی. جو بچے ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں گے. ہم آپ کے لیے پراپر ایک پرفارما بھی بنائیں گے. وہ ماؤں کو دیں گے کہ ہر مہینے کا ان کی نمازوں کا ڈیٹا ہمارے پاس آنا چاہیے کہ آج مثلا پانچ نمازیں ہیں, آج صبح فجر کی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, شام کی پڑھی ہے کہ اپنا ظہر پڑھی ہے, عصر پڑھی ہے, مغرب پڑھی ہے یا عشاء پڑھی ہے کہ نہیں, تاکہ آپ کے بچوں کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو اور وہ نیکی کی طرف آئیں. انشاءاللہ یہی بچے جب 1 سال یا 6 مہینے تک یہ کام کرتے رہیں گے, پھر ہمیں انہیں مارنے کی, بگانے کی یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود مسجد کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ پیدا کر دینے کا اذان ہوگی تو ان کی روح بے چین ہو جائے گی, وہ نیند کرنے خود چلے جائیں گے. اور یہ وہ بچے ہوں گے جو پھر آپ کی عزت کو بھی بڑھائیں گے, جو ان کے والد صاحب جو دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا, جو ان کے والد دنیا میں نہیں رہے چلے گئے, چلو وہ اللہ پاک نے وعدہ ہے, اس کا وقت مقرر ہوتا ہے, اس میں کوئی ہماری اس میں کوئی نہیں ہے سلسلہ, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ان کی دعا کے لیے دعائیں تو ہم نے کرنی ہے, انہیں بچوں سے کروانی ہے. تو اس لیے مائیں اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ بچے اس پرفارمے کو ریگولر فیل کریں گے اور وہ ٹائم میں جمع بھی کروائیں گے تاکہ ہم تھوڑا سا آپ کا صاف کر سکیں. یہ 2 چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اور تیسری چیز یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایف ایس او ہیں, اظہر بن داؤد کا نام ہے, اور آصف بھائی جو آپ کے لیے ریسورسز جمع کرتے ہیں, جو اخراجات وغیرہ ڈونرز ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دیں گے, وہ ہمیں ڈیٹ دے دیتے ہیں, ہمیں کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ جب سیلری آتی ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں, جب تو ہم ان کو بھیج دیتے ہیں, یہ ان کو وہاں پہ جا کے اسے کلیکٹ کر کے ہمارے ہیڈ آفس بھیج دیتے ہیں, اور وہ ہیڈ آفس جو ہے اس کی کلیکشن کر کے پھر آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے. اسی لیے ہم نے ماؤں کے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں, ہم خود انوالو نہیں ہوتے ان کاموں میں. ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں محترم سید ساجد الراب صاحب, جو کہ سینئر صحافی ہیں کوٹلی کے, اور ماشاءاللہ یہاں کوٹلی میں ایک عرصے سے آپ کی خدمات کے اندر سر انجام دے رہے ہیں. اپنا ان کا ذاتی دواخانہ بھی ہے وہ چلا رہے ہیں. آج ہم نے ان کو بالکل شارٹ ٹائم میں بلایا ہے, ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بھائی محمد بھائی بچوں کو دیکھنے کے لیے, بات سننے کے لیے, یا کچھ ہماری بات سننے کے لیے پروگرام نواز ملتا ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ جو آپ کی اس چیز کو آگے بنائیں گے, گاؤں چھوڑ کے انہیں اپنا جانا ہوتا ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں یہی تھا کہ ہمارے پاس کچھ نئے بچے بھی آئے ہیں, پرانے بچے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 150 بچے ہیں, اور ان کی مائیں ہیں, ان کو الگ الگ پروگرامات میں ہم کو بلاتے ہیں. یہاں پہ ہماری باقی ہیں بڑے راستہ جو ان ماؤں کی تربیت کرتی ہیں, کیونکہ ماؤں کے بے شمار مسائل ہیں, وہ ہمیں نہیں بتا سکتی, وہ ہمیں بتاتی ہیں, وہ ہمیں وہ مسائل بتاتے ہیں کہ کسی بچے کا مسئلہ ہے, اسکولنگ کا ہے, کوئی اور ذاتی مسئلہ ہے, کسی بھی وجہ سے, تو ہم پھر انوالو کرتے ہیں ان کو, وہ مائیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, اور وہ ہمارے تک بات آتی ہے کہ ہم اپنی اپنوں کے تھرو ان کی یاد کرتے ہیں. ہم بچوں کو یہاں بتاتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ کا مسئلہ, اس میں ہم ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو صرف آپ نہیں کریں, صرف ان کو کھانا دے دیں, راشن دے دیں, وہ تو اللہ کی مدد سے شاید وہ خود بھی کچھ نہ کسی سے زیادہ کر رہے ہوں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے ایسے بیسٹ بچے ہوں کہ جو خواب تھے ان کے والد کے, جو ان کے ماؤں کے ابھی خواب ہیں, ان کو بہترین طریقے سے پورے کریں. اس وجہ سے اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا 150 بچہ ہے الحمدللہ, جس کی پراپر ہم اس طرح کر رہے ہیں, کردار سازی بھی کر رہے ہیں اور کفالت بھی کر رہے ہیں. تو بات کو وہیں سے آگے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ آئے تھے انہیں رپورٹنگ کرنی ہے تو تھوڑا سا میں بیچ میں. تو تیسری چیز میں جو بتا رہا تھا وہ یہ ہمارے اظہر بھائی ہیں, اظہر بن داؤد, جو بچوں کے والے سے ماؤں کے رابطے میں رہتے ہیں. یہ تھوڑی سی ہماری مجبوری ہے, ہم کوشش تو کر رہے ہیں, ہمارے پاس 2 رضاکار فیمیل بھی موجود ہیں, ہم اور لوگوں کو بھی اس میں کر رہے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ بھی فیمیل انٹریکٹ کر رہے ہیں ٹیلی فونکلی, لیکن ابھی تھوڑی سی مجبوری ہے. تو یہ اظہر بن داؤد آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ آپ سے رابطہ کریں گے کسی بھی پروگرام کے والے سے. آپ نے انہیں کے رابطے میں رہنا ہے اور باجی راستہ کے رابطے میں رہنا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بندہ اگر آپ سے رابطہ کرتا بھی ہے, اگر کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے, چونکہ مجھے کچھ لوگوں کا فون آیا جی وہ خدمت سے کال آئی ہے, تو میں نے کہا جی کس نے کال کیا آپ کو,
جی وہ نام نہیں پتا، تو میں نے ان کو بالکل کہا جی کہ آپ نے آئندہ اس چیز کو بالکل شورٹی کرنی ہے کہ خدمت کے ہمارے جو بندے ہیں وہ اسائنڈ ہیں، ان کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اگر نہیں بھی جانتے تو آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ ایک دو اگر بھائی ہیں یہ آپ سے رابطہ کریں گے، ان کی مسز بھی ہیں وہ بھی رابطہ کرتی ہوتی ہیں، یا پھر ہماری باجی یہ عارفہ بیٹھی ہیں یہ کریں گی، یا باجی ریانہ کریں گی، یا باجی راشدہ کریں گی۔ اس کے علاوہ آپ سے کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے تو وہ ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے اس کو آن کرنا ہے، نہ ہی اس کو کوئی انفارمیشن کرنی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہمارے آصف بھائی ہیں جو ریسورس آپ کے لیے کلیکٹ کرتے ہیں، یہ دو لوگ جو ہے نا ہمارے سسٹم کا پورا حصہ ہے۔ باقی ہماری باڈی چینج ہو رہتی ہے، جو جیسے آج میں صدر ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے سر، ہمارا جو کہ 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ایک صدر کے لیے، جو یہاں پہ صدر بنتا ہے اعزازی عہدہ ہوتا ہے، وہ خود والنٹیئرلی ٹائم دیتا ہے، اس کی کوئی ویجز وغیرہ نہیں ہوتی، تو بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کسی کی ہیلپ کی جائے، تو 2 سال کے بعد وہ پھر چینج ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں اپنے کیونکہ آپ آئے ماسٹر انور صاحب اندر آ جائیں، ہمارے سینئر نائب صدر ہیں ماسٹر ملک انور صاحب، سینئر ٹیچر بھی ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں، ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام تھوڑا سا ہم شارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اگر اس میں کوئی بے ترتیبی ہو رہی ہے تو ہم پہلے سے معذرت چاہتے ہیں اپنے سارے دوستوں سے، اور ایک فارم ضرور یہاں فل کروا رہے ہیں ہم۔ 10 سال سے اوپر کا جو بچہ ہے وہ اپنا ایک فارم ضرور فل کرے گا جو رضاکار ہمارا بنے گا۔ اچھا رضاکار ہوتا کیا ہے؟ کوئی بچہ میری اس میں حل کرے گا رضاکار؟ رضا تو کہتے ہیں رضا مطلب خوشی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور کار کون سا ہوتا ہے جی بیٹا؟ شامل ہونے والا، ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے شامل ہونے والا جی بیٹا، اللہ کی رضا، ماشاء اللہ اچھی بات کیا بیٹا۔ ویسے رضاکار جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں ہے، تو اچھا آپ نے صحیح کیا ہے۔ رضا یہ نا مطلب وہ کام جو اپنی خوشی سے کرے، جس کے لیے آپ کوئی تنخواہ وغیرہ یا آپ کو اجر نہ مانگے سوائے نیکی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم مثلا اپنا کام ہے، دیکھیں آپ میرے اپنے 5 بچے ہیں، میری 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، میں نے ان کی کفالت اپنی جگہ کر رہا ہوں، اس کے بعد جو مجھے ٹائم ملتا ہے اس کے لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، آپ کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں ہے، میں آپ پہ بھی احسان نہیں ہے، میں تو اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید اس طرح سے صرف خامیاں غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ چلے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اس کام کا صلہ دیتے ہیں۔ تو رضاکار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنے ذاتی کام کو پسے کچھ ڈال کے اس میں سے کچھ وقت نکالیں کسی بھی اچھے کام کے لیے، وہ چاہے آپ ایسے تنکا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، وہ بھی آپ رضاکار ہی ہیں، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو بچایا ہے۔ آپ نے کسی بڑے آدمی کا، بڑی عورت ہے، بڑا ہے کوئی گھر میں، اس کی جا کے دیکھ بھال کر لی، بیٹا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہم یہاں کر رہے ہیں وہ آپ وہاں کر سکتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے رضاکار۔ اس کے لیے ہم نے رضاکار فورم بنایا ہے جس میں ہم باقاعدہ اپنے بچوں کی اپنا سائز صاحب تربیت کریں گے اس والے سے کہ وہ بچے کیسے کسی بھی مشکل وقت میں، جیسے یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی چند دن کے پہلے کی بات ہے، منی کا جو واقعہ ہوا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے دائیں بائیں بہت سے واقعات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو سیو کر سکے، کسی کو گرتا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو ٹائملی اس کو کہیں پہنچا سکے۔ تو ہمارے جو رضاکار ہیں پہلے سے موجود ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور ابھی آگے جن کو ہم بڑھا رہے ہیں وہ بھی یہی مقصد ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی کے کہنے پہ، بغیر کسی کی کال کے یہ پہنچیں اور وہاں پہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، جو جن کی ہیلپ کی ہمیں وہاں پہ اس وقت ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ سائز صاحب جو ہمارے یہ تو ہمارا کفالت یتامہ کا ایک الگ پروجیکٹ ہے پورا، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کوٹلی میں 150 اور تقریباً جو ہے نا 3 سے 4 ہزار پر منتھ ان کو جو ہے نا وہ ہم ان کی ماؤں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، ادر دین باقی بینیفٹس ہیں، تو باقی چیزوں میں بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کتابیں کاپیاں ہیں، ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، ان کے لیے جی کچھ چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو یہ ہمارے پاس پراپر ایک ڈیٹیل ہے ساری بنی ہوئی، اس طرح کے پورے کشمیر میں ہمارے پاس 1500 بچہ اس وقت موجود ہے، اور یہ ڈیٹیل بھی آپ جو ہے نا اپنے اس میں شامل کر لیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آوش اولڈ ہوم ہے، وہ ہماری بدقسمتی ہے کوٹلی والوں کی
ویسے تو گوشت مار ہماری بدقسمتی ہم دونوں ہوتے ہیں، لیکن سائی صاحب یہ آپ کے ساتھ نالج میں ہوگا کہ ہمیں 63 کنال زمین ملی تھی ان ماؤں کے لیے، آج سے 2 سال پہلے سرساوا میں راجہ نصیر صاحب نے دی، لیکن وہیں کے کچھ ہم ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں نے راستے میں روڑے اٹکائے اور وہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپیہ ہمارا اس کا اپروو ہو چکا تھا، مرکز کے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ ادارہ کوٹلی کے لیے نہیں بن سکا۔ یہ اس طرح کے ہمارے پاس ادارے آغوش کے موجود ہیں راولا کوٹ میں، مری میں، باغ میں، مظفر آباد، لیکن کوٹلی میں وہ ادارہ نہیں بن سکا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی وقتی جو سوچ تھی شاید وہ پازیٹیو نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ تو آگے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہیں جو دور سے، جن کو وہاں پڑھانا مشکل ہے، یا کچھ مائیں ہیں جو گھروں میں بیچاری کام کر رہی ہوتی ہیں اپنی جگہوں پہ جا کے، وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو اس سسٹم میں لا کے وہاں پڑھایا جائے، انہیں بہترین ایجوکیشن دی جائے، بہترین تربیت کی جائے۔ اس کام کے لیے ہم نے جو ڈپٹی کمشنر کوٹلی ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے، تقریباً 20 سے 25 کنال زمین کہ ہمیں کہیں پہ بھی زمین الاٹ کی جائے اور ہم یہ ادارہ قائم کریں۔ تو اس میں ہماری پیشرفت جاری ہے، پی ایم صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو پرنٹ لاتے ہیں تو آپ ریکارڈ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، تو آپ ضرور ان کو کنوے کریں، ہائر اتھارٹیز ظاہر آپ کی باتوں کو کاؤنٹ کرتی ہیں، تاکہ اس میں ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں زمین الاٹ اگر کریں گے، باقی انشاءاللہ وہ جو ادارہ ہوگا وہ قائم کر کے ہم کو مثالی ادارہ دیں گے، اور ہمارے مثالی ادارے موجود ہیں، باغ میں آغوش الخدمت ہے، راولا کوٹ میں آغوش الخدمت ہے، مری میں آغوش الخدمت ہے، اس کے علاوہ مظفر آباد میں ہمارا ادارہ بن رہا ہے۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، بیبر میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب صدر بنے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندے کے پاس گئے، اس نے اپنی 10 کنال زمین دے دی۔ ہم تو یہاں ایک شاید مرلے کے لیے بعض بات چلیں، میں تھوڑا سا وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے مسائل ہیں، تو 10 کنال زمین دے دی، اس نے 10 کنال زمین دی تو مرکز نے اسی وقت اپروو کر دیا، اس میں کام شروع ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کہاں پہنچ جائیں گے، پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے کوٹلی والے، اس پہ بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو باقی پروجیکٹ ہیں اس میں یہ جو مائیں ہیں بہادر، یہ کہتی ہیں جی ہم کو بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ، چونکہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، چائنیز کا حالت ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینا ایک وقت کا کھانا دینے کے بتا دیتا ہے، لیکن اگر مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں گے تو وہ ساری زندگی نہ صرف خود پیٹ بھرے گا بلکہ دوسروں کو بھی وہ کھلائے گا۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ اپیج بن جائیں، یہ اس طرح ہمیں پہ ڈیپینڈ کریں یا معاشرے کے مطلوب لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں یہ مائیں، بلکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ اگر کوئی سلائی مشین کا کام کرنا چاہتی ہیں، جانتی ہیں، کر سکتی ہیں، تو یہاں سے ایک سرٹیفکیٹ اگر ان کے پاس ہے تو ہم ان کو سلائی مشینیں لے کے دے دیتے ہیں، بشرطے کہ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کے پاس ہو۔ یہ میں ذرا چونکہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ کل آپ لوگوں کی ریکویسٹ نہ آ جائے، پراپر سرٹیفکیٹ کسی گورنمنٹ کے ادارے کا۔ دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی کہتی ہے مان لیجیے میں یہاں سبزی کی دکان ڈال سکتی ہوں، چھوٹی بڑی ٹافیاں رکھ سکتی ہوں، ہم پیسے نہیں دیتے، ہم انہیں وہ سامان لے کے دیتے ہیں 10,000 کا، 20,000 کا، 30,000 کا، کہ یہ آپ بیچیں، سیل کرنے کے بعد پیسے ہمیں ریفنڈ کریں، پروفٹ آپ رکھیں اور پھر ہم آپ کو فردر لیتے ہیں۔ تو اس کو قرض اسما کا نام لیتے ہیں یا مواد کا نام لیتے ہیں۔ اور یہ پروجیکٹ میرپور میں چل رہا ہے، کوٹلی میں ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا، اس کی وجہ بھی ہمارے پاس فنڈنگ کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک جو ماؤں کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ آئی بھی نہیں، تو اس لیے ابھی یہاں ہم نے ابھی یہ کام شروع نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ہم صاف پانی دیتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن والے، یعنی واٹر فلٹر پلانٹ لگا کے دیتے ہیں، جو اس وقت ہم نے ابھی تدا پانی میں اگر آپ نے دیکھا ہو کالج کے باہر ہم نے لگایا ہے، فریٹا میں اس وقت 4 فلٹر پلانٹ راما اسلامک اور الخدمت فاؤنڈیشن مل کے لگا چکی ہے۔ کوٹلی میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پراپر ایک پلانٹ جو ہے نا واٹر فلٹر پلانٹ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ ہم گھروں کی حد تک کوئی کمیونٹی کہتی ہے جی ہمارے پاس یہاں پانی نہیں ہے، تو 10-12 گھر ہیں تو ان کو پانی کی ضرورت ہے تو ہمیں بور کروا کے دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 70% ہم کنٹریبیوٹ کرواتے ہیں اور 30% جو ہے نا کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے چونکہ ہم 7 ایریاز میں کام کرتے ہیں تو میں اصل میں آپ کا اندازہ نہیں تھا اور میں اس طرح بھی ریڈی تو نہیں ہوں ڈیٹیل کے، لیکن شارٹ چیزیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اور ہمارا جو حفاظت اجامہ کے علاوہ الفلاح اسکالرشپ اسکیم ہے۔ اب وہ اس طرح ہے کہ ہم چونکہ ایک انٹرنیشنل این جی او ہے تو ہمیں یہ رول ہے کہ بھائی آپ نے 6 سال کا بچہ لینا ہے جو اسکول میں جا رہا ہو، اور ان کو 18 سال تک ہم پڑھائیں گے، چونکہ اس کے بعد انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا، وہ خود کرے گا۔ اب وہ ہم 18 سال تک یعنی کہ بچہ ایف ای ایف ایس تک چلا جائے گا۔ جو ہمارے بے شمار بچے یہاں سے چلے بھی گئے ہیں، 10 سے 12 بچے ابھی پچھلے مہینے جو ہے نا ان کو ہم نے یعنی وہ کیا ہے، کمپلیٹ کیا ان کے لیے۔ تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد
ہم نے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا. پھر ہم نے ایک اور اسکیم شروع کی ہے جسے الفلا اسکالرشپ کہتے ہیں. وہ بچہ اپلائی کرتا ہے آن لائن, وہ لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو وہاں سے اس کو آن لائن سارا ڈیٹا لیتے ہیں, ہم سے ویریفائی کرتے ہیں تاکہ اس بچے کی کنٹینیو رہے گا ایجوکیشن. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیر کوٹ میں ایسے ہی باعزت ایک بچہ ہے جسے گولڈ میڈلسٹ لیا ہے سر. بالکل یہ سر کے پاس پکچر بھی ہے, آپ سے شیئر کر لیں گے. یہ وہ بچہ ہے جس کو بالکل پرائمری سے الخدمت فاؤنڈیشن دیر کوٹ نے آن کیا تھا. تو یہ میں بچوں کو بھی دکھانا چاہوں گا. یہ جو ہمارے باعزت بچے ہیں, یہ اس بھائی کی تصویر آپ لوگ دیکھ لیں. یہ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں نا, یہ بھی کسی پروگرام میں آج سے میرا خیال ہے کہ 10 سال یا 12 سال پہلے جا کے بیٹھا ہے, اور پھر اس نے ہماری محنت کو, آپ کی ماؤں کی محنت کو ضائع نہیں کیا, اور اس وقت گولڈ میڈلسٹ لیا ہے اس نے. ٹھیک ہے جی, یہ بچہ گولڈ میڈلسٹ لے چکا ہے. تو میرے آپ لوگ بھی لیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کریں سارے, بالکل آپ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, سارے وہ کیوں نہیں پیچھے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. بچیاں بھی, ایسا نہیں ہے کہ بچے کی پکچر ہے تو بیٹیاں ماشاءاللہ زیادہ پڑھتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹاپ بھی کرتی ہیں, آگے بھی بڑھتی ہیں. تو یہ ایک ماڈل آپ کے سامنے موجود ہے, اس ماڈل کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے بھی چلیں, یہ میرا دیکھ لیا ہوگا. تو یہاں سے بھی اتنے ہی بچے ہمارے ڈاکٹر بھی بنے, جس فیلڈ میں جائیں وہ بہترین ہوں, اور لوگ مثالیں دیں آپ کی کہ ماشاءاللہ اس بچے نے واقعہ ہی سوسائٹی میں اپنا نام پیدا کیا ہے, جو اس کو میسر ذرائع تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے. یہ الفلا اسکالرشپ ہمارا چلتا ہے, اور کمپلیٹ ایجوکیشن چلتا ہے. اس وقت کوٹلی کے 20 افراد کو الفلا اسکالرشپ کے ذریعے ہم نے ان کی تعلیم مکمل کروائی, یعنی پچھلے 10 سال. تو یہ اعزاز ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا اور یہاں کے لوگوں کا کہ وہ ان بچوں کی کفالت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. تو پانی کے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن. اب پھر ایک نیا پروجیکٹ ریسنٹلی ہمیں جو دیا گیا ہے, یہ تو وہ ہیں جن کی مائیں پڑھانا چاہتی ہیں, جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں. یہ تو وہ ہے. ایک وہ بچے بھی ہمارے دائیں میں موجود ہیں, نہ جن کی مائیں پڑھانا چاہتی ہیں اور نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا چونکہ الخدمت کا سلوگن ہے کہ تعلیم سب کے لیے, معاشرے میں بہتری تعلیم کے علاوہ نہیں آ سکتی. تو ان بچوں کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہمارا لانچ ہوا ہے کہ جو بچے کوڑا کرکٹ ادا کرتے ہیں, جو بچے ہم نے بھی دیکھا ہوگا وہ کہیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ کچھ انڈے بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے سامنے, آپ شہر میں ہیں تو آپ صبح شام دیکھتے ہوں گے. تو یہ پروجیکٹ بھی ہم نے لانچ کیا کہ ان بچوں کے والدین کو ہم نے ملنا ہے, ان سے بات کرنی ہے اور ان بچوں کو اسکل دلانی ہے. ٹھیک ہے, وہ تعلیم نہیں لے سکتے لیکن ان کو کوئی باعزت روزگار دینا ہے, انہیں بیکاری نہیں بنانا, انہیں معاشرے کا ناکارہ. چونکہ یہی بچہ جو آج ہماری ٹھوکریں کھا رہا ہے نا, کل یہ ہمارے خلاف ہمارے معاشرے کے لیے ایک زہر بن جائے گا. یہی بچے اٹھ کے پھر دہشت گرد بنیں گے, یہی بچہ اٹھ کے کوئی نیگیٹو کام کرے گا, پھر ہم سوچیں گے. اور ہمارے بچے بھی نہیں بچ سکتے. اگر معاشرے میں ہمارے محلے میں غلط بندہ آ جائے تو وہ سب کو خراب کرے گا. تو ہم نے ان بچوں کے لیے بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اور وہ ہم ان کو اسکل دیں گے. پہلے تو کچھ کریں گے تعلیم کی طرف لے کے آئیں. اگر وہ تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہتے, ان کے والدین کہتے ہیں بھائی ہم نہیں پڑھا سکتے, تو پھر یہ سر انور صاحب بیٹھے ہیں, تنظیم اساتذہ اس میں ہماری سرپرستی کر رہی ہے. تو ہم ان بچوں کو جو اسکل سینٹر ہے وہاں پہ ڈالیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. وہ 6 مہینے سال میں, اور وہ سیکھنے کے بعد وہ پریکٹیکلی وہ کام کریں, اپنے والدین کی بھی خدمت کریں اور معاشرے کی بھی خدمت کریں. یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے, یہ آگے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم اس پہ کر رہے ہیں کام, تو یہ بھی آ جائے گا. تو مین جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی 3-4 میجر پروجیکٹس ہیں بچوں کے بارے میں. باقی جنرل جیسے میں نے آپ کو بتایا کفالت اجتماع ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا پیپر میں, ہم جو معذور معاشرے کے لوگ ہیں, انہیں ہم معذور نہیں کہتے, خصوصی لوگ کہتے ہیں, کیونکہ وہ ڈفرینٹلی ایبل ہوتے ہیں, ڈسیبل نہیں ہوتے. ان کو ابھی ریسنٹلی ہم نے 150 سے 200 ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ زندگی دے, ہمارے ڈونرز کو اجر دے. انہوں نے تقریباً اس وقت کوٹلی کے لیے 200 سے زیادہ ویل چیئر وہ ہمیں دے چکے ہیں, جس میں سے 150 تک ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, اور 50-100 تک ہمارے پاس ہے جو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں بھی میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ویل چیئر ایسے نہیں آتی. پہلی تو یہ جنرل چیز ہے نہیں, ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے لیے ہمیں ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. ہم پراپر بندے کا ایک فارم ہے, اس کا شناختی کارڈ, اگر تو وہ پراپر ڈسیبل شناختی کارڈ بنا ہو تو اس میں تو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ بچہ, یہ بندہ ڈسیبل ہے. ادروائز کسی بندے کو فالو ہو جاتا ہے, اسے بھی ویل چیئر کی ضرورت ہے. کوئی بندہ بوڑھا ہے, 80 سے اوپر چلا گیا, اس کو بھی ویل چیئر کی ضرورت ہے. تو اس کا ہمیں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے, فارم چاہیے ہوتا ہے, وہ فل کر کے دیتے ہیں. ہم اپنے اڈاپس بھیجتے ہیں تو وہ ویل چیئر آ جاتی ہے. چونکہ اگر وہ ویل چیئر نام شفیق کی آئی ہے اور چلی گئی رفاقت کو ہے, تو وہ جب ہیڈ آفس شفیق کو فون کرے گا تو شفیق کہے گا مجھے تو نہیں ملی.
تو پھر ہیڈ آفس کا ڈونر یہ سمجھے گا کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کہیں ضائع کیا تو آئندہ ہمیں ڈونیشن نہیں. تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ آپ بھی اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے دائیں میں دیکھتے ہوں گے کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈسیبل ہے, بچہ ہے, بچی ہے, 12 سال سے اوپر ہونا چاہیے تاکہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھ بھی سکے, اور کوئی مرد عورت جو بھی ہیں آپ کی فیملی میں ان کا ہمیں پراپر ریکارڈ پرووائڈ کریں, اور ریکارڈ پرووائڈ کرنے کے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پہلے تو ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے, ہم نے رکھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے این جی او کا لا ہوتا ہے کہ 40% تک چیزیں ہم نے کسی بھی ناگہانی وفات کو ہینڈل کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہے. تو ویل چیئر بھی ہمیں رکھی ہوتی ہیں, ہم پہلے کچھ کرتے ہیں اسی وقت دے دیں اور فارم بھیج دیں, ادروائز اگر نہیں بھی ہیں تو 3 ماہ میں آ جائیں. تو آپ لوگ اس میں بھی اگر کوئی ہے اس طرح کا بندہ تو ہمیں اس طرح کے جنرل جتنے پروجیکٹس ہیں نا وہ ہمارے ریگولر چلتے رہتے ہیں. چونکہ ہم نے اسے درخواست کی تھی کہ ہم شارٹ کریں گے پروگرام کو, تو شاید میری بات جو ہے نا تھوڑی سی لمبی ہوگی آپ کے آنے کی وجہ سے. تو اس کے بعد جو ہے نا ماؤں کو کوئی بھی مسئلہ ہے, باجی ہماری آ گئی ہیں, باجی راشدہ یہ ادھر چلی جائے وہاں بیٹھے باجی کے ساتھ. اگر سر کی بات سننا چاہتے ہیں کچھ, اگر آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں تو ان کو بتائیں. پوچھنا چاہوں گا. اچھا پوچھیں, چلیں 2 منٹ آپ کو چاہیے ہوں گے, اس کے بعد باجی ہماری آ گئی ہیں, پھر آپ سر تو چلیں جی تھینک یو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ادارے کا سربراہ یا اس سارے سسٹم کا اللہ پاک مجھے ہمت دے, توفیق دے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی, اسپیشلی خاص طور پہ ساحر صاحب کا, رفاقت بھائی کا, معصوم ملک عمر صاحب کا, اور آپ باہمت ماؤں کا کہ آپ یہاں آتی ہیں, اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں. آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی اظہر حسین, عرفہ باجی ہیں, راشدہ باجی ہیں اور ریانہ باجی ہیں, یہ جو بات جو کام آپ کو کہیں گے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے, وہ آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے, آپ ہمارے ادارے کی بہتری کے لیے. جزاک اللہ, السلام علیکم.